سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین حضرات، یہ علم ہے کہ جس کا قحط پڑتا جا رہا ہے، اور دراصل یہ قحط ہے رجال کا، ان لوگوں کا کہ جو عالم ہے۔ وہ زمانہ جو سنتا ہوا آیا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ نظر نہیں آتا تھا کہ علم کیسے اٹھائے گا۔ کتابیں، یونیورسٹیز، مدارس، درسگاہیں، خانقاہیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، پھر یہ علم کیسے اٹھے گا؟ علم ایسے اٹھے گا کہ علماء اٹھ جائیں گے، پردہ فرما لیں گے، وصال ہو جائے گا۔ یہ جو گزشتہ برس ہے اور اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم سے علم لیا جا رہا ہو، ہمارے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہو، اس لیے کہ ہم لائق نہیں ہیں یا پھر ہم قدر نہیں کرتے۔ ایسی ایک شخصیت کہ جس نے پاکستان سے پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی، پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان کی جدوجہد میں شامل لوگوں کے ساتھ ساتھ سفر کیا، بچوں کی جماعت کے صدر بھی رہے، یعنی گلیوں میں کوچوں میں نعرے لگائے پاکستان کی آزادی کے، تحریک آزادی میں کم سنی کے باوجود اپنا حصہ ڈالا۔ پاکستان آئے، دارالعلوم دیوبند میں آپ نے تعلیم پائی، حفظ قرآن شروع کیا، مگر اس کو مکمل کیا۔ ہجرت کی اس عبادت سے گزرنے کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور اس عبادت میں مشغول رہنے کے بعد لوگوں کو بھی اس طرف راغب کیا۔ خود آپ نے حفظ کو مکمل کیا۔ 1960 میں آ کے آپ کو وہ سند بھی مل گئی جس کو فضیلت والی سند کہا جاتا ہے، اور پھر آپ کا تخصص بھی مکمل ہو گیا، اور خواتین و حضرات یہاں سے ایک اور سفر کا آغاز کیا۔ جو پڑھا تھا وہ پڑھانے چل پڑے، جو آتا تھا وہ بتانے چل پڑے۔ کتابیں لکھی گئیں، تفاسیر لکھی، قرآن کی نہیں بلکہ خاص طور سے قانون کے حوالے سے بات کی گئی۔ حج پہ بات کی، زکوٰۃ پہ بات کی، آپ نے اتحاد پہ بات کی، آپ نے اعتدال پہ بات کی۔ آپ کی گفتگو میں اس حد تک لذت اور آشنائی تھی کہ ہر غیر سننے والا اپنا ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کو فصاحت اور بلاغت حاصل تھی۔ خدا کا خاص کرنا تھا کہ آپ اردو زبان کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے اوپر بھی مہارت رکھتے تھے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد رفیع عثمانی اب ہمیں نہیں رہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ کی منزلت، آپ کی قدر، آپ کے جانے کے بعد بہت سے لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے، مگر خدا گواہ ہے کہ الف لام میم پہلے سے اور آج کے دن تک اور آج کے دن کے بعد بھی آپ سے انتہائی محبت میں خلط رہے گا۔ میں خواتین و حضرات ایک پیکج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں، میرے لیے باعث شفقت ہے، اور آج جس حوالے سے ہم جمع ہوئے ہیں اس سلسلے میں میری بڑی معاونت فرمائیں گے ہمارے اور آپ کے پیارے مہربان بہت ہی بڑے معروف عالم دین مفتی فضل زبان صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں آپ کو سلام اور خوش آمدید کہوں گا، اور میں ایک پیکج آپ کے سامنے پیش کروں گا جو سلامی عقیدت ہوگا جی ٹی وی کی طرف سے، الف لام میم کی طرف سے مفتی رفیع عثمانی کو۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی انتقال کر گئے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست، جامع دارالعلوم کراچی کے صدر مفتی محمد رفیع عثمانی طویل عرصہ علالت کے بعد 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی کی پیدائش 21 جولائی سن 1936 کو ہندوستان کے شہر دیوبند میں ہوئی۔ آپ تحریک پاکستان کے رہنما اور مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی مرحوم کے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ اپنے والد کی قائم کردہ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامع دارالعلوم کراچی کے صدر تھے۔ مفتی رفیع عثمانی مرحوم کے والد مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی دارالعلوم دیوبند کے مفتی اور تحریک پاکستان کی سرخیل شخصیات میں سے ایک تھے۔ عالم اسلام کی علمی اور روحانی شخصیت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، جو اس وقت پاکستان میں مدارس دینیہ کے سب سے بڑے بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر اور کئی علمی اداروں کے سرپرست ہیں۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی نے قیام پاکستان سے قبل دارالعلوم دیوبند میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور اس کی تکمیل پاکستان میں کی۔ سن 1948 میں اپنے والد اور خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، جہاں آرام باغ کی مسجد باب الاسلام میں حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ درس نظامی کی ابتدائی تعلیم کے لیے 1951 میں دارالعلوم کراچی میں داخل ہوئے، اور 1960 میں درس نظامی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے دارالعلوم کراچی میں اسلامی فقہ میں مہارت کے حصول کے لیے تخصص کیا۔ مرحوم کے اساتذہ میں مفتی رشید احمد لدھانوی، مولانا اکبر علی سہارنپوری اور مولانا شیخ سلیم اللہ خان مرحوم سمیت دیگر شخصیات شامل ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں آپ کے لاکھوں شاگرد موجود ہیں۔ آپ کا پورا خانوادہ علمی و تعلیمی میدان میں پاکستان کے نمایاں خاندان میں شامل ہے۔ آپ نے پسماندگان میں اہلیہ،
ایک فرزند مولانا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی اور 3 صاحبزادیوں کو سوگوار چھوڑا۔ مرحوم کی نماز جنازہ کل دارالعلوم کراچی میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد ان کی تدفین ان کے والد اور سابق مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع کے پہلو میں کی جائے گی۔ وفاق المدارس کے میڈیا کوارڈینیٹر مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق مرحوم کے انتقال پر وفاق المدارس العربیہ کے قائدین مولانا انوار الحق حقانی، مولانا محمد حنیف جالندھری، مولانا سید سلیمان بنوری سمیت دیگر علماء کرام نے انتہائی گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی کی رحلت کو عالم اسلام کے لیے بڑا سانحہ قرار دیا۔ 1995 میں ولی حسن ٹونکی کی وفات کے بعد مفتی اعظم پاکستان کہلائے اور اس کے بعد سے آپ نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ وفاق المدارس کی صدارت کا ذمہ بھی آپ کے سر آیا، جس کو آپ نے بخوبی انجام دیا۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ کو سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور سلسلے میں خاص طور سے مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہت رجال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی 18 نومبر غالباً 2018 میں حاجی عبدالوہاب صاحب جیسی شخصیت نے پردہ فرمایا، دور ہو گئے ہم سے، اور آج یعنی 18 نومبر کا یہ سلسلہ گزرا، آج 19 کو ہم پروگرام کر رہے ہیں، ایک اور بڑی شخصیت علیہ الرحمہ ہم سے دور ہو گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو اس وقت ہر آنکھ اشکبار ہے اور فضا سوگوار ہے۔ عالم اسلام ایک بہت بڑے علمی سرمائے، متوازن اور معتدل افکار و نظریات کے حامل ایک شفقت بھرے صاحبان سے محروم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور تمام سوگواران اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرت کی شخصیت کے بہت سے پہلو اور بہت سے زاویے ہیں۔ حضرت کی جو ابتدائی زندگی تھی کہ جیسے اپنے والد محترم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بغدادی قاعدہ پڑھا، پھر اس کے بعد حفظ قرآن کریم شروع کیا اور اس کی تکمیل پاکستان میں آ کر کی۔ 1951 میں درس نظامی شروع کیا اور 1960 میں اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد 50 سال سے زائد عرصے تک وہ قرآن اور حدیث کو، فقہ کو پڑھاتے رہے اور تشنگان علوم دینیہ کو اپنے علمی لطائف سے اور اپنے علمی موشگافیوں سے وہ سیراب کرتے رہے۔ دیکھیں، این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت بزور بازو نہیں ملتی، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ ان کے اساتذہ میں جو نام آتے ہیں جیسے مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ، قاری رعایت اللہ فاروقی صاحب، مولانا صاحبان محمود صاحب، تو یہ تمام وہ حضرات تھے کہ جن کی تربیت کا جو عکس تھا وہ حضرت کی ذات میں نظر آ رہا تھا، اور تحریک پاکستان کے اندر کم سنی کے باوجود جس جذبہ حب الوطنی کے ساتھ انہوں نے اپنا رول پلے کیا تھا اور جس طرح بچوں کو لیڈ کیا تھا، تو وہ جھلک آخر تک نظر آئی کہ جب پاکستان کی بات آتی تو ریاست مدینہ کے بعد اس ملک کو، اس پاک سرزمین کو انتہائی احترام اور تقدس کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور حضرت کے اندر شفقت اتنی زیادہ تھی کہ بار بار اپنے طالب علموں کو عزیز طلبہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور پڑھائی اور تدریس کے وقت جب کسی مصنف کا نام آتا، جب اکابرین میں سے کسی کا نام آتا، صحابی رسول کا نام آتا، تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ نام لیتے، اور جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو انتہائی ادب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے۔ اور طلباء آج یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم تو گویا کہ اپنے علمی دنیا کے ایک باپ سے اور مربی سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو ایسی شخصیات وہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، اس خلا کا پر ہو جانا وہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مفتی محمد زبیر صاحب تشریف فرما، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور جامعۃ الصفا کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو بہت ہی قریبی شفقت آپ کو حاصل رہی ہے مفتی رفیع عثمانی علیہ الرحمہ کے حوالے سے، اس وقت وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، کیا اظہار خیال فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک انتہائی جامع اور انتہائی ہمہ جہت
جامع الکمالات شخصیت تھے اور ہمارے ہر دل عزیز استاد محترم تو تھے ہی جی لیکن یہ امت مسلمہ کا ناقابل تلافی نقصان ہے. جی ان کے اتنے سارے شخصیت کے پہلو ہیں کہ آپ بطور جھلکی بھی ان کو کسی ایک پروگرام میں بیان نہیں کر سکتے. جی حافظ قرآن ہونے کے علاوہ درس قرآن دیا کرتے جی تھے جس کی وجہ سے مفسر قرآن جی زندگی کا بڑا حصہ حدیث اور وہ بھی صحیح مسلم کی نہ صرف تدریس جی بلکہ ان کی شروحات کتب درس مسلم تعلیق فتح الملم کی وجہ سے محدث العصر اور پھر ہزاروں خود نوشتہ تحقیقی فتاوا کے علاوہ جی لاکھوں مصدقہ اور اپنی زیر نگرانی جاری کروائے گئے لاکھوں فتاوا اور جدید و قدیم فقی موضوعات پر گراں قدر فقی تصانیف کی بنا پر مفتیان پاکستان کی طرف سے جی ان کو مفتی اعظم پاکستان کا لقب دیا گیا. جی تصوف کے شناور تھے, سیرت, صرف, عربی گرامر, حدیث اور فقہ کے علاوہ اولیاء اور بزرگان دین کے احوال پر درجنوں کتابوں کے مصنف تھے. جی وہ صرف آبروئے دیوبند نہیں تھے بلکہ سچی بات یہ کہ تقریباً ہر بڑے بین الاقوامی ایسا ہی ہے فورمز کی زینت ہوا کرتے تھے. اور ایسا ہی ہے. ایک بات اویس بھائی میں کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر عوام و خواص کے لیے میڈیا پر جس بات کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ پاکستان سے ان کی مثالی بلکہ بے مثال حب الوطنی ہو بہو یہی فرمایا مفتی فضل سبحان صاحب نے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ عقیدت, یہ محبت, یہ اس وقت کی نہیں ہے جب پاکستان بنا بلکہ شاید اس سے بھی 8-10 سال پرانی ہے. یعنی پاکستان کے بنانے والوں میں آپ کا نام ہے اور پاکستان کو بچانے والے میں بھی آپ کا نام ہے. اعتدال آپ کا خاصہ ہے, محبت وہ بھی عالمی محبت. جی اور پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے ان کی ایسی بے شمار گراں قدر تحریریں اور علمی تحقیقی خدمات ہیں جن کا باب بہت وسیع ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ فتوے کا اعتدال ہو, ہر سیاسی اور غیر سیاسی معاملے میں مزاج کا توازن اور اعتدال, یہ ان کی بنیادی صفات تھی. اور اتحاد بین المسلمین کے صرف رسمی نہیں بلکہ حقیقی داعی تھے. جی معاملات کے سچے اور کھرے انسان, حسن اور ذوق تعمیر میں ان کے مزاج کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. اس کے لیے آپ نے خود بھی جا کر ملاحظہ کیا ہے دارالعلوم کراچی کی پر شکوہ عمارتیں دیکھی جا سکتی ہیں. انتظام میں ان کی پالیسیاں دیگر تمام تعلیمی اداروں کے لیے ٹرینڈز اور معیارات تھی. بڑے بڑے محتممین اپنے اداروں میں ان کی نقالی کی کوشش کرتے تھے. طلبہ کے معاملے میں انتہائی شفیق تھے اور انہیں ہر قسمی سہولت پہنچانے میں کبھی کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے. جہاد اور افواج پاکستان کے پرزور داعی تھے. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں آج اگرچہ ایک علمی عہد تمام ہوا, ایک علمی باب بند ہوا, مگر اس کے ساتھ ساتھ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی وفات پاکستان کا, ریاست پاکستان کا غیر معمولی نقصان ہے. وہ تحریک پاکستان کے بانی رکن تھے, ابتدائی معمار تھے, پاکستان کی مضبوط اور توانا حامی آواز تھے. میں نے کئی اجلاسوں میں انہیں پاکستان کے منسٹرز کو, ایم این ایز کو, آفیشلز کو, حتیٰ کہ وزرائے اعظم کو ان کی طرف سے حب الوطنی کا درس دیتے ہوئے سنا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کمال. یہ بات تو حقیقت ہے. تھے ان کو حب الوطنی کا. اور بڑے بڑے منسٹر جب ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو یہ ان سے کہا کرتے تھے کہ بھائی تمہاری عمر کتنی ہے, تم نے پاکستان کے لیے کیا, میں نے پاکستان بنایا ہے, الحمدللہ, میرے والد نے بنایا ہے, الحمدللہ, ہم نے دیوبند کی گلیوں کے اندر ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان انشاءاللہ, اور بچے گا, اور اسی طرح سے اس کو وسعت حاصل رہے گی. جی میں آج کے اس پروگرام کو سلام عقیدت کے ساتھ زیب دے رہا ہوں. یقیناً یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا داغ ہے کہ ہم زندگانیوں میں قدر کم کرتے ہیں اور جانے کے بعد تو ہم بہت بڑا ذکر کرتے ہیں, مگر خدا گواہ ہے کہ ہمارا رابطہ مسلسل گاہے بگاہے براہ راست یا اس کے علاوہ آپ سے رہتا اور آپ سے سیکھتے رہتے تھے. میں نے مفتی تقی عثمانی علیہ الرحمہ سے جب بھی بات کی ہے آپ کے حوالے سے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ ایک بڑے بھائی کا رشتہ نہیں ہے بلکہ کم و بیش استاد کا رشتہ ہے, دوستی کا رشتہ, باہمی اتفاق کا رشتہ. ایسا رشتہ انہی گھرانوں میں ہوتا ہے جہاں تربیت ہوتی ہے, دینی تربیت. لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر وفا, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. ظالماً مفتی محمد رفیع عثمانی کے حوالے سے آج کے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. الف لام میم
सरनगू है और अक़ीदत का सलाम पेश फरमा रहा है। हम उलमा कराम के साथ यहाँ पर बैठे हैं और ख्वाहिश भी है कि आपकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया जाए। मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ और वहाँ पर एक ऐसा आलम होगा कि हर कोई अफसोस और नदामत कर रहा होगा, ताज़ियत कर रहा होगा। मेरे साथ दीगर और रफ़क़ा भी यहाँ पे शरीक होंगे, मैं गुफ्तगू भी करूँगा। मुफ्ती नजीब साहब वहाँ तशरीफ़ फरमाएँ आपके ख़ानवादे से। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो ताज़ियत करूँ, आपसे इज़हार अफसोस करूँ और साथ साथ आपसे ये भी कहूँ कि हम आपके गम में शरीक हैं, दुख में शरीक हैं। आपके इदारे, आपके इर्द गिर्द के तमाम लोगों के साथ ही खड़े हुए हैं, मगर आपने उनको कैसा पाया, ज़िंदगानी में कैसा पाया और इस वक्त क्या कहना चाहेंगे उनके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ताज़ियत का। और वैसे इसमें ताज़ियत के लिए सिर्फ हम ही नहीं बल्कि इस वक्त तो ख़ानदान से बढ़कर पूरी कौम और पूरी मिल्लत इस्लामिया जो है वो ताज़ियत की मुस्तहिक है, क्योंकि ऐसी जो शख्सियत है जो मुहक्किक भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफ्ती भी थे, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का खिताब उनको हासिल था और पूरे पाकिस्तान के उलमा ने उनको ये खिताब दिया हुआ था। और उसके अलावा जो है वो यहाँ इतने बड़े इदारे को चलाने वाले थे, कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर भी थे, बेशुमार उनके मुख्तलिफ जिहतों में खिदमत है। यानी सिर्फ एक वो शख्सियत नहीं थे बल्कि अपने अंजुमन थे अपनी शख्सियत के एतबार से। तो और इस सब के साथ जो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को चार चांद लगाने वाली चीज़ थी जो ऐन दीन का मतलूब है, वो है एतदाल पसंदी। वो उनके अंदर बहुत कूट कूट के भरी हुई थी और इन सब चीज़ों में एतदाल के साथ रखना, हर एक को अपने मकाम पे रखते हुए काम चलाना, ये वो खूबी थी जो हम सबके लिए सीखने के काबिल है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने और मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करूंगा। मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब तशरीफ़ फरमाएं। मैं तो कहता हूं मैंने एक आदमी नहीं देखा, चाहे किसी मसलक से, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, जिसने ताज़ियत न की हो, जिसने इज़हार अफसोस ना किया हो और उसे लग रहा था कि उसी का नुमाइंदा चला गया जो उसे जोड़े रहता था और बाहिमी यकजहती का एक ऐसा इस्तिआरा था कि जिसकी तलाफ़ी आज नहीं हो सकती। मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब, क्या ऐसी बात है जो बतौर ख़ास उनमें मौजूद थी तमाम ख़ास चीज़ों के साथ साथ? देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि इतनी हमगीर और हमा जहत और जामे सिफ़ात शख्सियत उनकी क्यों ठहरी? इसीलिए कि वो निस्बतों के अमीन थे। अमल की अपनी असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस यही आसरा है। हज़रत की जो तालीम और तरबियत हुई है, तो अब उसमें जिनसे इनको बराह रास्त अपना कल्बी और रूहानी ताल्लुक़ जो नसीब हुआ, वो शेख मोहम्मद हसन मक्की मालिकी, शेख यासीन फ़ादानी, शेख अहमद सूरिया वाले, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इदरीस कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह शेख सरफराज सफदर रहमतुल्लाह। इन अकाबिर के साथ उनकी जो निस्बत थी, उस निस्बत की वजह से इनकी तबीयत में ये एतदाल आया। और हज़रत से जब एक मौके पर सवाल किया जाता है कि क्या इज्तिहाद और इस्तिंबात का दरवाज़ा बंद हो चुका है, क्या लोग कुरान करीम को खुद से समझने की सलाहियत और कोशिश नहीं कर सकते, तो हज़रत ने फरमाया कि इज्तिहाद और इस्तिंबात का दरवाज़ा न पहले बंद हुआ था, न आज बंद है, न कल बंद होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि इज्तिहाद का अहल कौन है, उसकी अहलियत और उसकी एबिलिटी किस में है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक आदमी कुरान और हदीस को समझता हो, अरबी को समझता हो, नहव सर्फ और ग्रामर को समझता हो, फ़िक़्ह तफसीर उसूल तफसीर हदीस उसूल हदीस पर अगर उसकी गिरफ्त हो, तो वो कुरान करीम के मानी मफ़ाहीम और मतालिब को समझ भी सकता है, इस्तिंबात और इज्तिहाद और उससे अखज़ की सलाहियत भी रखता है। और दूसरे मौके पर हज़रत ने फरमाया कि मुझे मेरे शेख डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह ने, जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उन्होंने ये वसीयत और नसीहत की कि कभी भी रिवायती और फरमाइशी तकरीरें नहीं करना, बल्कि मजमे की मुनासबत से, उनके कैलेबर के एतबार से इनको किस बात की ज़रूरत है वो बताना। तो फरमाया आज अगर किसी को कोई मसला बताया जाए, वो
فوراً دلیل مانگتا ہے. تو ہر آدمی کا فوری دلیل مانگنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے کہ دلیل تو وہ مانگے جو خود صاحب علم ہو. اگر ڈاکٹر کسی کو دوا لکھ کے دے اور ہر مریض پوچھے مجھے اس کی دلیل دے، آپ نے یہ دوا کیوں سجیسٹ کی، اور ہر انجینئر سے کوئی پوچھے مجھے دلیل دے آپ نے اتنا سریا اور اتنا میٹیریل اور سیمنٹ کیوں لگائی. تو اس طرح یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت عالی دماغوں کا ہونا ضروری ہے. یہ وہ تربیت اور یہ وہ نسبت کا اثر تھا جس سے حضرت کی طبیعت میں اعتدال. تربیتیں ہی سوار دیتی ہیں، نسبتیں ہی نکھار دیتی ہیں. مفتی عبداللہ نجیب صاحب، یہ وہ عالم، یعنی میں کہتا ہوں کہ آدمی نہیں تھے، ادارہ تھے اپنی ذات میں، بلکہ ایک عالم تھے اپنی ذات میں. یہ عالم کی موت نہیں ہے، ایک عالم کی موت ہے. ایسے شخص کو جس سے اس خاک سے، اس مٹی سے اتنی محبت تھی، کب سپرد خاک کیا جائے گا اور کس بات کی تاخیر ہے؟ انشاءاللہ ان کو کل صبح 9 بجے جنازہ ہے. ان کے صاحبزادے ڈاکٹر زبیر عثمانی صاحب سفر پہ تھے اور ان کا اصرار تھا کہ وہ اس میں شامل ہوں، تو انہی کا انتظار ہے جو وہ رات تک پہنچیں گے انشاءاللہ. تو اس وجہ سے تھوڑی سی اس میں تاخیر ہوئی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک محب وطن پاکستانی بھی ساتھ تھے، ان ساری خصوصیات کے ساتھ جو ایک بہت بڑی خصوصیت تھی. یہ ان چند ہستیوں میں سے تھے جو اب پاکستان میں بہت گنی چنی رہ گئی تھیں کہ جنہوں نے تقسیم ہوتے ہوئے اور ہجرت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ سارے نظارے دیکھے تھے اور اس کے رکن یقین رہے اور اس میں شامل رہے. ایسا ہی ہے. اور آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مفتی عبداللہ نجیب، مفتی فضل سبحان، مفتی محمد زبیر، ہم تمام احباب یہی کہہ رہے ہیں کہ یقین جانیے یہ نقصان پاکستان کا ہے، یہ ملت اسلامیہ کا ہے. اور آج محسوس نہیں ہو رہا تو آگے آنے والے دنوں میں محسوس ہوگا. اب کون اعتدال کی بات کرے گا، اب کون سمیٹے گا، اب کون اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اب کون راسخ العلم کے حوالے سے گفتگو فرمائے گا اور اسی نسبت اور اسی حیثیت میں گفتگو فرمائے گا. یہ اعتدال آپ کو حاصل تھا. آج بھی اگر لوگ منتشر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو آپ جیسے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان ہوتا تھا کہ نہیں، یہاں پر اتفاق کی بات کرنے والا، اعتدال کی بات کرنے والا موجود ہے. ایک مختصر سے وقفہ، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. ضمن خوش آمدید. الف لام میم اس وقت اسلامی عقیدت پیش کر رہا ہے ایک ایسے انسان کو کہ جو محب الوطن بھی تھا، محب دین بھی تھا، اور یقین جانیے آج کے اس دور میں ایک ایسی مثال تھا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کی تلاش ہر دور کرتا ہے، ہر زمانہ، ہر معاشرہ کرتا ہے. اور آج جہاں ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افسوس والے مراحل ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا افسوس یہی ہے 18 نومبر کے بعد سے آج کا دن اور پھر کل یہی بات ہوتی رہے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویژنز، میڈیا چینلز اس پہ بات کریں، کم سے کم اس دن تو کریں، ان دنوں میں، ان ایام میں کریں. میرے ساتھ جامع بنوریہ عالمیہ کے سرپرست اعلیٰ مدیر اعلیٰ مفتی نعمان نعیم صاحب تشریف فرمائیں. آپ فرزند ہیں مفتی محمد نعیم کے. میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے اظہار خیال سننا چاہتا ہوں. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اظہار خیال فرمائیں گے؟ ایک جہاں دیدہ شخصیت، ایک ایسی شخصیت کی سمیٹ لیں تو پورا پاکستان ہے اور بکھیر دیں تو عالم دین ہے، مفتی اعظم ہے، آج پردہ فرما گئے، یعنی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور آج ہم بڑے غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں اور صدمے کا شکار ہیں. اس وقت ہمارے درمیان مفتی اعظم پاکستان، صدر دارالعلوم کراچی اور سرپرست اعلیٰ وفاق المدارس ہم میں نہیں ہیں. اور اب جو ہے اس وقت مفتی اعظم صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو دینی خدمات ہیں وہ عالمی ہیں. اور اس حوالے سے ان کا جو حادثہ ہے وہ انتہائی بڑا سانحہ ہے. میں اس حوالے سے کہوں گا کہ انہوں نے ملک و ملت کے لیے ہی خالی کام نہیں کیا بلکہ مفتی صاحب نے پورے عالم کے لیے کام کیا. اور اس حوالے سے انہوں نے ہمیشہ عالم اسلام کے لیے فکر مند رہتے تھے. اور عالم اسلام کے اندر جو تفرقہ بازی اور اسی طرح مخالفت اور اسلام کے خلاف جو بھی لب کشائی کرتا، اس حوالے سے وہ ہمیشہ جوڑ کا پیغام دیتے، رواداری کا پیغام دیتے، بھائی چارگی کا پیغام دیتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی علمی خدمات اور انتظامی خدمات
وہ اس حوالے سے تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ مفتی صاحب اتنے نفیس الطبع اور انتظامی حوالے سے، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مفتی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے فرمانے لگے کہ جو نقشہ میں نے اپنے زمانے میں ابتدا میں بنایا تھا دارالعلوم کراچی کا، آج جو ہے آخری بلڈنگ جس کا افتتاح دراسات کا جو ہم کر رہے ہیں یہ آخری بلڈنگ ہے، اور آج الحمدللہ ہم نے جو 35 سال پہلے نقشہ بنایا تھا وہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو چاہے وہ انتظامی حوالے سے ہو، چاہے علمی خدمات کے حوالے سے ہو، مفتی صاحب کی خدمات بہت بلند ہیں، اور اس حوالے سے ہم سب اشبار ہیں پورے۔ مجھے کہاں سے فون نہیں آ رہے مفتی صاحب کی تعزیت کے حوالے سے، کیونکہ میرے والد صاحب کا مفتی صاحب سے ایک بہت ہی دیرینہ تعلق رہا، اور اجلاسوں کے اندر اور اسی طرح مختلف مواقع میں وہ ہمیشہ میرے والد صاحب کے ساتھ رہا کرتے تھے، بلکہ اکثر یہ کہتے تھے کہ بھئی نعیم آپ جو ہے میرے ساتھ ہی رہا کریں، میرے برابر میں بیٹھا کریں۔ تو آج جو ہے میرے والد صاحب بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اسی طرح مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی اس دار فانی کچھ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی محمد نعمان نعیم صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور میں اس سے یہ بھی بات جاننا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، جانے کے بعد، وصال کے بعد ایک قحط سا ہے، ایسے لوگ کیا دوبارہ سے، یعنی میں آپ کے شاگردوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو توقع ہے کہ یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر باغ و بر پیدا، دوبارہ سے ایسے لوگ آپ پکیں گے دور دور تک؟ کہیں آپ کو کوئی نشانی نظر آ رہی ہے اعتدال کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے، اور اس حد تر علمی گفتگو کرنے والے لوگ آئیں گے آنے والے دنوں میں، ایسے شاگرد پیدا ہوئے؟ دیکھیں مفتی صاحب کی جو خلا ہے وہ تو پوری نہیں ہو سکتی، اور کتنی محنت سے اور کتنی جد و جہد سے اور کتنے کاوشوں سے وہ آج یہاں تک پہنچے تھے، اور اس کی خلا کو تو پور نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنا میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں پیغام دینا چاہوں گا نوجوانوں کو اور اس ملک پاکستان کے جو باسی ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں مفتی صاحب نے ہمیشہ یہ سبق دیا، یہ درس دیا، اور وہ درس یہ تھا کہ ہمیں تفرقے کو اور اسی طرح اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آپس میں ملک و ملت کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کو پاکستان سمجھیں، نہ کہ ہم پاکستان کے اندر اختلافات کو اس میں ڈال کر ہم کسی اختلافات کا شکار ہو جائیں۔ ہمیشہ مفتی صاحب کا یہ درس رہا کہ ایک دوسرے کی رواداری، ایک دوسرے کا خیال، اور خیر الناس من ينفع الناس، اللہ اکبر، مفتی صاحب نے ہمیشہ بننے کا کہا اور اس کا یہی درس دیا۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ مفتی فضل سبحان صاحب، ہر انسان کا ایک خاصہ ہوتا ہے، اعتدال آپ کا خاصہ رہا، مگر ایک علمیت، ایک فصاحت اور بلاغت اور کتبی حوالے سے جو آپ کا نام گرامی ہے، جس حوالے سے آپ نے تصانیف پہ کام کیا ہے، اس کی تو نظیر و مثال بہت کم ملتی ہے۔ آج اس حوالے سے بھی قحط پڑنے جا رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ تدریس اور تصنیف میں تو حضرت کی نمایاں خدمات ہیں، لیکن حضرت کا جو رجحان تھا ذہنی وہ فقہ کی طرف تھا، اسی لیے مفتی اعظم پاکستان کا انہیں جو لقب اور ٹائٹل ملا، تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تقریباً تمام علماء نے 400 علماء نے متفقہ طور پر مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کے بعد انہیں یہ اعزاز بخشا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک رپورٹ کے مطابق 7678 یہ ان کے فتاوی موجود ہے، اور ہر فتوے پر غور اور مکمل گہری نظر ڈالنے کے بعد دلائل کو جمع کر کے کسی فتوے کا جاری کرنا، اور اہم ترین ایشوز پر اور انتہائی عمیق مطالعے کے بعد یعنی وہ فتوے جاری کرنا کہ وہ ایک ویلڈ ہو اور وہ ایک ریکارڈ پر ثابت چیز ہو۔ اور پھر ان میں سے 3500 فتاوے تو خود جاری کیے، باقی 4000 سے اوپر فتاوی پر ان کی تصویب اور تائید جو ہے وہ درج ہوئی۔ اس کے علاوہ جو اہم موضوعات پر انہوں نے کتابیں لکھی، جیسے مسئلہ تقدیر کا آسان حل، علامات قیامت اور نزول مسیح، اسی طرح جو یعنی درس مسلم شریف ان کی مشہور ہے، کتابت حدیث عہد رسالت اور عہد صحابہ میں، التعلیقات النافع علی فتح الملم، نوادر الفقہ،
अहकाम ज़कात, रफ़ीक हज, औरत की सरबराही का शरई हुक्म, बेउल वफ़ा, यानी फ़िक़्ह पर, हदीस पर, उसूल हदीस पर वो गहरी और वो बेहतरीन किताबें लिखी जो उम्मत के लिए सरमाया है। तो हम भी यानी एक तो इनके इत्तेदाल वाली इस सिफत को अपनाने की कोशिश करें, जामियत को अपनाएं और हुब्बुल वतनी का जज्बा जो किसी तरह कम किया जा रहा है उसको फिर से परवान चढ़ाने की कोशिश करें और ऐसे हजरात की किताबों से इस्तेफादा करके अपनी हम जिंदगी को और सलाहियतों को भी दीन, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जब लगाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा, इस्लाम का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने आएगा। और मैं आपको और आपके चैनल को खिराज तासीन पेश करता हूँ जिस उम्दा अंदाज से एक पूरा प्रोग्राम करके हजरत की खिदमत को उजागर किया गया और उम्मत मुस्लिमा को इस अजीम सानह और सदमे से दो चार होने पर जो आपकी तरफ से यानी इज़हार ताज़ियत जिस अंदाज में किया गया, अल्लाह ताला आपको भी खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुफ्ती फजल सुबहान साहब के लिए यही दुआएं हैं, इनका साया सलामत रहे और इसी तरह हम अलिफ लाम मीम प्रोग्राम के ज़रिए अपने कौम को और अपनी मिल्लत को आगाह और बाशऊर करते रहे। मैं शुक्रिया कहूँगा मुफ्ती फजल सुबहान साहब को, आपके इंतहाई काबिल तहसीन कलमात को और काबिल सताइश गुफ्तगू को और इस अंदाज़ को। मैं अपने दीगर मेहमानों को भी शुक्रिया कहूँगा, मुफ्ती मोहम्मद नुमान नईम को, साथ मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर को और इस तरह अब्दुल्ला नजीब साहब को भी। मैं ख़वातीन हज़रात प्रोग्राम को ख़ितामी लम्हात की तरफ लेके सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बातें की गई वो ऐसी थी जैसे समंदर को कूज़े में भरना नामुमकिन है। एक प्रोग्राम तो नाकाफ़ी है, अभी तो किताबें लिखी जानी चाहिए, अभी तो दर्स पढ़ाने चाहिए, अब तो सबक का नाम ही मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी रख देना चाहिए। ऐसे इदारे बनने चाहिए, ऐसे मदारिस पढ़ने चाहिए जो आपके नाम से मंसूब हो, क्योंकि अब होगा सूरज का तुलू। अभी तो सिर्फ जिंदगानी थी, अब असल जिंदगानी शुरू है जो किताब से निकलेगी और अमल में जाएगी। मगर मुफ्ती मोहम्मद फजल सुबहान ने अगर 3 जुमलों में समेटा तो ये है जामियत, इल्मियत और हुब्बुल वतनी, और इसको आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मोहम्मद उवैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त अपने इस वादे के साथ के ख्याल रखेंगे अपना और अपने से बढ़ के मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह की अमान में।